إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك وآل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار ہما یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیہ مبارکہ دا مختصر حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا دعا اللہ کے عظیم آیات بینات کا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مردی اللہ توفیق اللہ رب العزت آج دی مقدس معطر منبر اعلی رفع محفل آقا کریم دے ذکر مبارک کے حوالے دے نال انعقاد پذیر ہے اللہ کریم کی ذات پاک جملہ منتظمین حضرات انتظام قبول فرما آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دے لنگر اقدسی چوں اللہ ڈھیرو لنگر عطا فرما جس مقصد نال جڑے نیک ارادے واسطے یہ محفل دا اہتمام کیتا گیا اللہ کریم کی ذات پاک کو جائز نیک مقاصد پورے فرما اور آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی نگاہ نبوت کا فیضان تا قیام قیامت آباد فرما ذوی الاحترام سادات کرام مشائخ نظام آقا کریم دی اولاد امجاد احفاد پاک پیر طریقت رابر شریعت منبع فیوز و برکات آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول سیدی و مرشدی و سندی پیر سید محمد فخر امام شاہ صاحب دامت آپ اپنی نشست صدارت متمکن ہیں تشریف فرما ہیں ذوی الاحترام یمین و یسار علماء کرام حفاظ کرام قرآن حضرات ثنا خان حضرات پنڈال تشریف فرما ائمہ مساجد معلمین متعلمین اور مختلف شعبہ زندگی تو وابستہ آقا کریم دے تمام سونے کھولا چند دیر واسطے لب گشائی دا موقع نصیب تھیندا پہ اللہ کریم اسا سارے قرآن دا فہم عطا فرما اور دین مبارک دی اللہ رب العزت دی ذات پاک اسا سارے کو سمجھ عطا فرما اللہ رب العزت دی ذات پاک نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس نال جڑے رویہ دے نال لوگاں نے پیش آمنا ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے خدا طریقہ اپنے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرمائے میں خدائے رب ذوالجلال کی ذات پاک نے تمام انبیاء کرام دے وچوں جنہاں کو ختم رسول بنا تے بھیجن وہ آمنہ باللہ وہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے جس وقت میرے محبوب تارے کول آونین اور مکہ المکرمہ دی سرزمین کو آ کے رونق بخشیں اور سرکار دا قدوم میں مبارک جلے این زمین کے ٹکڑے دے آتے لگے ول اہلیان مکہ نہ ول کائنات کے اندر جتنا بھی میرے محبوب دی نبوت دی روشنی پھیلے تو آپ کو چاہیے کہ ول تساں اپنی زبان در میرے محبوب دا کلمہ اللہ رب العزت کی ذات پاک دے پاک محبوب آپ جلے مکہ المکرمہ دی سرزمین تے تشریف گھنتے ہے تو جنہ خوش نصیب افراد نے اور جنہ اللہ دی پاک بارگاہ وچ چنے ہوئے احباب نے سرکار دی غلامی دا کلا دا گلے وچ پاتا اور تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا کلمہ پڑھا تو تاریخ دے اندر اج بھی انہاں دے نام روشن ہے تاریخ دے اندر اج بھی انہاں دے نام چمکدے پن اور راندی دنیا تک انہاں دے نام ہی میں چمکدے رہے تاریخ اسلام دے اوراق کو پلٹ کے دیکھو جنہ مقتدر شخصیات نے آقا دی ذات پاک دا
مرداں وچوں پہلے کلمہ پڑھائی تو ان جوان دا نام سیدنا صدیق اللہ 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 سبحان اللہ حضرت سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مرداں وچوں پہلا مرد ہے جن طالب میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا کلمہ مگر بالا وچوں پہلا بال ہے جن آقا دی ذات پاک دا کلمہ پڑھے انہاں دا نام سیدنا حضرت مولا علی مشکل کشا اور جنہاں غلاماں وچوں آقا دی ذات پاک دا کلمہ پڑھے انہاں دا نام سیدنا حضرت زید بن حارثہ اور جنہاں بیویاں وچوں عورتاں وچوں آقا دی ذات پاک دا کلمہ پڑھے انہاں دا نام سیدہ حضرت ام المؤمنین اما خدیجہ اللہ تاریخ اسلام دے اندر آج بھی انہاں دے نام روشن ہے اور تاریخ کے اندر آج بھی انہاں دے نام آیا ہیں تاریخ انہاں دے نام کو مٹایا کہنے تاریخ انہاں دے نام کو مسخ کہنے کی تھا اور تاریخ انہاں اشخاص کو کنا بھولتی نہیں کیونکہ جس وقت تعالی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی زبان اقدس نال فرما دیتا کہ میں نبی ہوں تو محدثین کرام نے انہاں چار اشخاص کا نام تا تفصیل نال بیان کیتے مگر محدثین کرام فرمیدے کی بات کے اندر کئی قسم تا کوئی شک تا کہنے کہ چوہان کلمہ پڑھے مگر تھوڑا جیا کیونکہ اساں عقل تو بھی تھوڑے ہیں علم تو بھی تھوڑے ہیں اے تھوڑی جی وضاحت کرتے دسا بنے کہ چوہاں بھی چپ پہلے کلمہ کہیں پڑھے اور سب کو یہ بھی پتا چل بنے کہ انہاں مردہ میں جو کلمہ کوئی پڑھن والا ہے کوئی بالا میں جو ہے یا کوئی غلامہ بھی جو ہے یا عورتہ بھی جو ہے تو تمام محدثین کرام کی بات تو تے آج بھی متفق ہیں آپ نے فرمایا جن سب تو پہلے آقدیت پاک دا کلمہ پڑھتے راندی دنیا تک اعزاز پاتے دس دیتا ہی کہ ایسا ہی سرکار دے پہلے غلام ہیں آپ نے فرمایا بل مرد کلمہ بعد ایک پڑھائی نبی دی گھر والی کلمہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا آقدیت پاک دا پہلے کلمہ بی بی پاک اور اگر پڑھے تو آخرکار یہ تو سوچن والی بات ہے اور تھوڑا جہاں بندہ اتنا عقل دے گھوڑے تا دوڑاوے کہ بی بی اور تا پہلے کلمہ پڑھ دیدا مگر بال بھی تا کلمہ پڑھائی غلام بھی تا کلمہ پڑھائی اور مرد نے بھی کلمہ پڑھائی مگر وہ لے مرد کی تھا اور اتھا بال کی تھا اور اتھا غلام کی تھا تا آج بھی انہاں باتاں کو تفصیل نال جنہ بیان کی تے وہ حضرات محدثین کرام وچ ڈھیر سارے احباب ہیں مگر جنہ دی کتاب دا ورقہ بلاتے میں توالی سماعت کے حوالے جملہ عرض کریں دا پیاں وہ جوان دا نام حضرت امام عبد الرحمن بن محمد عبد السلام اور انہوں نے 900 ہجری دے اندر این باب انتقال کی تھے اور انہاں بابے اور نے این کتاب دے اندر جلی آپ کی کتاب نزہت المجالس حضرت امام عبد الرحمن این کتاب کی تعریف کرن والے مصنف ہیں آپ نے فرمایا کہ بات کے اندر کئی قسم کا کوئی شک کہنے کہ چار اشخاص نے کلمہ پڑھے مگر آپ نے فرمایا جے کو سب تو پہلے اللہ کریم دی ذات پاک نے اعزاز دیتا ہی تو وہ نبی سی دی پہلی گھر والی ہے جدا نام ام المؤمنین اما خدیجہ میں دو لفظ استعمال کیتے ہیں کہ ایک ام المؤمنین چا آکھیں والے ایک اما چا آکھیں ایک ام المؤمنین میں اپنی طرف نہیں آکھا اور حضرات محدثین کرام کی زبان بھی جو نہیں آکھا اگر حقیقی طور دوتے عقائدی طور دوتے اگر دیکھو چاہ یا مسلکی طور دوتے دیکھو چاہ تا انڈیا دلیلہ اسا مولوی تھیتے تا دیندے بیٹھے ہیں مگر جلی سکو مستند دلیل ملی ہے نا وہ اللہ دے قرآن سبحان اللہ رب تعالیٰ دیتے پاک نے کلام مجید اندر واضح طور دوتے ارشاد فرمایا یا نساء النبی کے لستن کا احد من النساء اے بابو ایک جنیاں عورتاں توڑے نکاح ویچ آ گئی ہیں ایک گھر والیاں توڑی ہیں اور توڑے نکاح دے اندر آ گئی ہیں توقع دے عقد مبارک آ گئی ہیں اور توڑے حق کے زوجیت کے اندر یہ بیبیاں شامل کی آئی ہیں مگر میں رب تعالیٰ دیتے پاک دا حکم لستن کا احد من النساء ہے نا عورتاں مگر یہ بیاں عورتاں دی طرح اللہ 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 سے یہ بیاں عورتاں دی طرح کیوں کہنی انہاں دا مزاج عورتاں والا انہاں دا کھاون تے پیمن عورتاں والا انہاں دا چال چلن عورتاں والا اور انہاں دا جڑا مزاج ہے وہ بھی عورتاں والا صنف نازکیہ دی مالکہ تا عورتاں ہیں مگر اللہ سے یہ بیاں عورتاں دی طرح کیوں کہنی رائے رب ذوالجلال دیتے پاک نے فرمایا انہاں کو بیاں عورتاں دی طرح این وجہ واسطے نہیں آکھا جہاں جو بھلا میرے محمد ورگا کوئی ہے اللہ سے کوئی کہنی فرمایا بل بات کو سوچو جنہاں میرے محبوب ورگا کوئی کہنی جنہی بی بی میرے محبوب دے نکاح ویچ آ گئی ہے ان عورت ورگی کوئی ہے پتہ چل گیا جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں جتنی بیبیاں آقا دے عقد مبارک چاہیے ہیں سیدہ حضرت بی بی سبدہ پاک ہوئے حضرت سیدہ بی بی
اما عائشہ پاک میں، حضرت سیدہ بی بی حفصہ پاک میں، حضرت سیدہ بی بی میمونہ پاک میں، حضرت سیدہ بی بی زینب پاک میں، جتنی ازواج مطہرات آقا کے نکاح پاک کے اندر آئی ہیں، آج بھی مسلک جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے تو گھر والیاں مصطفیٰ دیا ہیں مگر کلمہ پڑھن والیاں دیا ماں سبحان اللہ اور ایسا اپنی زبان کی طرف نہیں آقا اللہ دا قرآن اعلان کریں دے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ جتنیاں گھر والیاں ہیں وہ ساریاں میرے محبوب دیاں زوجیت چند مگر أُمَّهَاتُهُمْ کلمہ پڑھنا دیا ماں تہی وجہ واسطے آپ نے فرمایا کہ سب تو پہلے جے آقا دیت پاک دا کلمہ پڑھن دا اعزاز حاصل کیتا ہی تو وہ سیدہ حضرت بی بی اما خدیجۃ الکبریٰ اور آقا دیت پاک کی جتنی اولاد تھی ہے سرکار دیت پاک کی جتنی قیامت تک اولاد ہو سی ان دی سارے دی اگر نانی اما ہے نا وہ سیدہ حضرت ام المؤمنین اما خدیجۃ الکبریٰ اللہ اکبر تا اتنا چھوٹی نہیں بات کو بحث گھن کے آؤں اور عیدوں تے تھوڑی نہیں بات تے گفتگو کروں والی میں اگلی منزل تے پہنچ ویسوں آپ نے فرمایا مرد کی تہن آپ نے فرمایا مردہ وچوں ترتیب دے لحاظ نال سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھے مگر اتنا محدثین کرام فرمائے دے اگر آپ کا نام ابو بکر بھی ہے اور آپ کا نام صدیق اکبر بھی ہے مگر تاریخ کے اندر ابو بکر دا بعد اچ نہ رکھا گے اور صدیق بھی بعد اچ نہ رکھا گے پہلا نام آپ دا کیا ہے تو حضرات محدثین کرام فرمائے دے جڑا آپ دا پہلا نام ہے آپ دے نام دے اندر ڈھیر سارا اختلاف ہے اور اختلاف ہے کہ جلے آپ جمعے ہیں تو آپ دے ابے نے آکھائی پتر دا نام میں رکھ سا اور آپ دی اماں نے آکھائی نام میں رکھ سا آپ دے ابا جی اور نے وڈا پن دا مظاہرہ کرتے فرمایا آپ نے فرمایا چلو کیونکہ تسا ماں ہی وے بچے کو جنم دیتے وے تسا تسا نام ہی چو بال دا نا کیرا چنا ہوئے پسند کیتا ہے کہ تسا اپنے بال دا نا رکھ سو تو انہاں فرمایا کہ میں اپنے پتر دا نا رکھ سا عبد العزیٰ آپ نے فرمایا تسا اگر عبد العزیٰ رکھ دے پہ نام تا ٹھیک ہے مگر کدا ہی دے نام دے مانے ہوتے غور کیتے ہوئے آپ نے فرمایا کیا ہے آپ فرمایا عزیٰ کعبہ پاکے جو کھڑا ہویا ایک بت ہے اور بت دے نام آل تسا اپنے پتر دا نام پہ رکھ دے ہوئے انہا مطلب ہے جلے سارا بچہ پرپان چڑھ سی اور سارا بچہ بڑا تھی سی اور جلے معاشرے دے اندر ان بچے دا نام جانا ہوئے سی تو سارے ہی کچھ آکسن کیا تسا اپنی اولادہ دے نام بتا دی نسبت نام رکھ دے آوے اسا تا ملت ابراہیمی دے لوگ ہیں اسا تا اللہ وعدہ اللہ شریک کو منے دے ہیں سا تا آج بھی عقیدہ ہے سکو بت پتر نہیں دے دے سکو پتر اللہ دے سبحان اللہ اور سکو اولادہ دیون والے بت نہیں ہوں دے سکو تا اولادہ دیون والی اللہ دی ذات ہے آپ نے فرمایا بل کیا نام رکھ سو آپ نے فرمایا میں اپنی اولاد دا نام عبد العزیٰ نہیں رکھتا ہے آپ دی اماں نے آکھا چلو ایک بیا نام رکھ دیا فرمایا کیا فرمایا میں اپنے پتر دا نام رکھ سا عبد الکعبہ آپ نے فرمایا کعبہ ٹھیک ہے حرمت بھی جاوی ہے تعظیم بھی جاوی ہے ادب بھی جاوی ہے مگر تھوڑی نہیں کی بات کی وضاحت کروں چاہنا کہ کیا آپ فرمایا کعبہ اللہ دا گھر ہے مگر میں اپنے پتر دا نام کہیں عمارت تے کہیں مقام دی نسبت نہ نہیں رکھیں دا میں اپنے پتر دا نام اگر رکھے سا یا اللہ دے نام دی نسبت نہ رکھے سا یا نبیوں دے نام دی نسبت سبحان اللہ آپ نے فرمایا بل تو اپنے پتر دا نام کیا رکھ سو آپ نے فرمایا تو کیونکہ ماہ میں سب تو زیادہ اولاد واسطے تکلیفہ اگر برداشت کریں گے تو ماں کریں گے مگر توڑا نام جڑا چنا ہے انہا دوہان نامہ دے مانے دے اندر زمین اسمان دا فرق ہے اور اتنا سارے عقائدی اور نظریاتی اختلاف کا پیدا تھی سکتے ہیں میں ان جڑا کچھ آپ دے سامنے نہ رکھ دا او تسا پسند کرو انہا کہ کیا فرمایا میں اپنے پتر دا نہ رکھ سا عبد اللہ اللہ اکبر دیکھو نا اول کوشش ہوندی ہے والدین دی کوشش ہوندی ہے پیو ماں دی کوشش ہوندی ہے سرکے جا کچھ نان کے دادیاں دی کوشش ہوندی ہے گھر دے اندر اگر اماں ہے نا ان دی سہیلیاں دی کوشش ہو سی ابا ہو سی تو ان دے یاراں دی کوشش ہو سی کہ کئی طریقے نال اولاد دا نام آسان رکھو مگر آپ دے ابا حضور نے فرمایا کہ انہاں دا نام میں رکھ سا آخر کار آپ دا نام نہ عبد العزیٰ پکا ہے نہ عبد الکعبہ پکا ہے اگر آپ دا نام یاد تھی ہے تا عبداللہ تھی گیا ہے آپ نے کل پوچھا گیا ہے کہ تسا اپنے پتر دا نام اے عبداللہ نام تجویز کیوں کیتا آپ نے فرمایا میں اپنے پتر دا نام اپنے بیٹے دا نام عبداللہ تجویز کیوں کیتا ہے کہ کعبہ پاک دے اندر جڑے کعبہ پاک دے مجاور ہیں اور کعبہ پاک دی دیکھ بھال کرن والے ہیں اور کعبہ پاک دے کلید بردار ہیں جنہاں کل کعبہ پاک دے دروازے دی مقام ملتزم دی چابی ہے انہاں دا نام سیدنا عبد المطلب ہے اور جڑے عبد المطلب ہیں اللہ دیتے پاک نے انہاں کو 12 پتر دیتے ہیں مگر جڑا انہاں دا 12واں پتر ہے نا انہاں دا نام عبداللہ ہے
آپ نے فرمایا تو مکہ المکرمہ دی سرزمین تے ڈٹھا ہو سی جلے عبداللہ آپ بازار چٹر دیں تو آپ بڑے شرمیلے انداز میں ٹور دیں اپنے منہ دے گھنگٹ پا دے ران دیں میں اپنے دل سے ٹھان کی دیا ہم کہ جدر رب تعالیٰ دیا تے پاک نے میں کو جوہر دے بنے اور میں کو بیٹا دے بنے میں اوندا نا ہی دے نانا رکھساں جی میں اے عبد المطلب دا پتر شرمیلہ ہے اللہ کرے سی میرا پتری حیاء اور میرے خیال دے ہر والد دیا کچھ کوشش ہوتی ہے کہ میں تو اپنی زندگی جی میں گزاری ہے مگر میں اپنے بچے دی تربیت ایسی کروں میں اپنے بچے کو پروان ایسا چڑھاواں اور میں اپنے بچے دے دیکھ بھال اور نظر ایسی کراں کہ رہندی دنیا تک لوگ میرے بچے دے کردار کو دیکھیں مگر دعا پیو ماں کو اللہ اکبر تو ساکو اولاد کو بھی چاہیے جڑا والد اپنی اولاد واسطے اتنا کچھ کرے تو اساں بھی تا کچھ اپنے والدین کی عزت واسطے اساں بھی تا کچھ محنت کروں تاکہ اساں جلے معاشرے وچ ٹروں ساری وجہ تو کہ نہیں ساڈا ابا بدنام زمانہ نہ تھی بنے بس اتنا کچھ تھی وے کہ دنیا سارے کردار کو دیکھ کے اتنا کچھ تا آپ دے وے واقعی بندہ آپ جو نیک ہے رب دی ذات پاک نے کو اولاد ہی ستھری آپ دے والد گرامی نے فرمایا کہ میں اپنے پتر دا نام جڈا نہیں رکھ سکتا عبداللہ رکھ سکتا آپ دے کول وجہ تسمیہ حضرات محدثین کرام نے جڑی بیان کی تھی نا وہ بڑی پیاری ہے آپ کو پوچھا گیا یہ دسو دنیا دے اندر مکہ المکرمہ دی سرزمین تے باقی بھی تے بے نام ہن مگر تساں بے نام کیوں رکھ کے اے عبداللہ تو وہ چنگا کیوں لگے اور پسند کیوں ہے آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں کو این وجہ واسطے پسند آئے کہ میں کتاباں میں پڑھی بیٹھا تورات انجیل زبور پڑھی بیٹھا کہ دنیا دے اندر ایک بال ایسا بھی آئے جڑا بولن دی طاقت کو پہلے جڑا بولا ہائی تو انہیں اپنی زبان وچوں لفظ الایا عبداللہ دا سبحان اللہ اللہ اکبر قرآن مجید مطالعہ کروں نا اللہ رب العزت کی ذات پاک نے واضح طور تے قرآن مجید دے اندر بھی بیان فرمایا کہ او پاک بیٹا کیسا ہے ہاں اتنا ایک بہت بڑے سارے مصنف ہیں اور جنہاں آقا دی ذات پاک کی سیرت تے بہت بڑا کام کیتے اور انہوں نے 12 جلدوں دے اندر غالباً ایک کتاب کو مرتب کیتے اور ان کتاب دا نام پیاری پیاری کتاب دا نام سونی سونی کتاب دا نام اتنا ہے کہ جلے کوئی بندہ کو کتاب کو صرف بیان چا کریں دے یا بندہ دے دیتا حضرت امام نور الدین حلبی سیرت حلبیہ دے اندر فرمیدن آپ فرمیدن دنیا جب 12 بال ایسے پیدا تھے جڑے بولن دی طاقت کو پہلے بولے مگر کوئی بولن دے بعد گھنٹے بعد بولے کوئی مہینے بعد بولے مگر کوئی 6 مہینے بعد بولے جڑا بال جمے تے بولے دا آئے او آمنہ دلا سبحان اللہ اللہ اکبر حکم تسلی نال اتنا کہ آقا جا وہ سارے نبی ہیں جنہاں دا آسان کلمہ بیٹے پڑھ دے آپ نے فرمایا بچے بڑے بولے مگر اندے وچوں ایک بال ایسا بولے جڑا بولن دے آپ جمن دے بعد آپ کچھ گھنٹے دے بعد آپ بولے ہیں اور ول جلے بولے ہیں آپ دی قوت گویائی دے اندر آپ دے بولن دے اندر اتنی طاقت آئی کہ ول دشمنی سے جھکائی اور ول بچہ کیویں بولا ہے وہ قرآن مجید دے اندر الفاظ ہے کہ اللہ دا قرآن اعلان کریں دے کہ آپ دی اماں بڑی پاک ہے اور اتنی پاکیزہ ہے اور آپ اتنی پاک ہیں کہ خدا دی ذات پاک نے فرمایا یا مریم ان اللہ استفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اتنی پاک ہے جنہاں کو میں رب تعالی دی ذات پاک نے جہان دے اندر اگر عورت کو پاک بنائے تو وہ واحد عورت ہے جن دا نام سیدہ مریم سبحان اللہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام اتنی کردار دی پاک بی بی ہیں کہ جن اپنی آپ دی زندگی کو ایک نبی دی کفالت کے اندر گزارا ہے اور نبی کون ہے سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام اور اللہ دا قرآن اعلان کر دے وَكَفَّلَهَا زکریا اللہ دیت پاک نے فرمایا اگر مریم دی کفالت کرن والے دیکھ بھال کرن والے حفاظت کرن والے ہیں تو وہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے آپ نے کی پاکیزہ بی بی کو فرمایا آپ نے فرمایا کہ یہ 4 دیواری ہے اور مسجد نال یہ جڑا حجرہ ہے مسجد نال جڑا کمرہ ہے نا ہندے اندر مامنے اور کوشش کرنی ہے تو سہی 4 دیواری تو باہر نہیں وڑنا سرے کے جا کر جا غیر تو کو نہ دیکھے تو سن غیر سبحان اللہ اللہ اکبر تو مفسرین کرام فرماتے ہیں غیر کون ہے آپ نے فرمایا غیر او ہوندے جن نال نکاح تھی سکدے
مامے دے پتر نال نکاح تھی سکدے، چاچے دے پتر نال نکاح تھی سکدے، ماسی دے پتر نال نکاح تھی سکدے، بوا دے پتر نال نکاح تھی سکدے، جے دے نال نکاح تھی سکدے اون دے نال اللہ دا قرآن اعلان کردے کہ شرعی طور دے پردہ کرو، اور تساں اون دے کول پردہ کر سکدے وے ثواب ہے۔ اگر شریعت دی حد وچ رہتے نبی دا کلمہ ہی پڑھو تے اگر تساں پردہ نہ کیتا کل قیامت علی مہاراج جڑن میں تورے کول پوچھاں ور میں کوئی جواب ضرور کہ تساں کو میں جلے آنکھ دیتا ہی کہ تساں اپنی آنکھ دا پردہ رکھو، اپنی عقل دا پردہ رکھو، مگر اتھا تساں دریدہ درد شکار کی چکے ہوئے اور اتھا تساں شریعت کو پاس نہ کیتا ہی اور شریعت دا حیا نہ کیتا ہی۔ اج میں رب دی ذات پاک کو جواب دیو کہ تساں او ہوئے جڑا میرا آنکھ ہی نہ ہوئے اللہ اکبر۔ اتنی پاک بی بی ہے ساری زندگی مامے دے چاچے دے بوا دے ماسی دے پتر کوئی متھے نہ لایا۔ آپ ایک دیوارہ چار دیواری دے اندر کھڑیاں اچانک آپ دے سامنے ایک اجنبی بندہ آ گیا اور جڑا بندہ ہے وہ چڑھتی ہوں دی جوانی ہے، بڑے سارے ہوں دے بالن اور ہوں دی پوری جوانی دی قوت موجود ہے۔ سیدہ بی بی پاک دے جسم دے لرزہ تاری کی گیا اور بی بی پاک اور کمبڑ لگیاں آپ دے جسم دے کمباٹ جاری کیا۔ آخر میں ساری زندگی میں غیر کو کہنے دی تھا مگر غیر میری حویلی چبڑ رہا ہے، نہ اجازت منگی ہے، نہ بوہا کھڑکا ہے، نہ ساتھ مارے، ایک کون ہے جڑا میری حویلی آگے۔ بی بی اور کمبدے پوچھا کون ہے تو بغیر اجازت میری حویلی چبڑتے ہیں؟ آمن والے نے آنکھان لگا جواب دی تو آنکھان لگا تو ڈر نہ میں او نہیں میں پاک۔ اللہ اکبر۔ سیدہ بی بی پاک فرمیدہ انہیں آنکھان والے نے آنکھ دیتا مگر میرے دماغ دے اندر تا ڈھیر سارے سوال انگڑائیاں کھڑے گھندے ہیں میں کہ پتہ نہیں کون ہے جڑا میری حویلی دے اندر داخل دیا ہے۔ تو انہیں جلے آنکھانا میں او نہیں اے تھوڑا جیا میں کو وہم ختم تھی گیا مگر میں ہوں دے کل پوچھا میں کہ تو کنے پاک ہے؟ پاک تا میں ہاں۔ آمن والے نے جواب دیتا میں آندہ ہی پاک ہوں۔ اللہ اکبر۔ بی بی پاک فرمایا جرن میں پاک آتے تو آندہ ہی پاکاں کو لیں اے دسا تو آیا کیا کرنے؟ اللہ اکبر۔ اگو جلدی نال جواب دیں دے آدھے میں کوئی آپے آیا جائیں میں کو بھیجے اوہی پاک۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرماتے کو کہے بھیجے آخر اگر رسولو رب کے جڑا تیدا پالنا لائے میں کو وہ بھیجا۔ پاک اور فرمایا میرا پالن والا تھا میرا اللہ۔ ابو جلدی نال جواب دے دے ہاں تے میں تو ہودی طرف آیا۔ بی بی پاک فرمایا بشر دیتے تو انسان دیتے ساری زندگی کے خیر کو میں متھے تک کہنے لایا آج تو اگر میری حویلی دے اندر بالا ہے تو سامنے اپنے نام کے انداری کو منہ کی میں دکھے اور میں انہوں دی عزت تا خیال کی میں رکھا کیا انہوں نے خاندان دیتے اگر دھپا لگ لیا میری وجہ تو ساری زندگی اور نخ چاہتے جی کہنا سکتے تو آیا کیا کرنے؟ اگو جلدی نہ لا دے میں کوئی آپ پہ آیا میں تے کو پاک پوتر دے سبحان اللہ اکبر۔ بی بی پاک اور ایک لفظ فرمایا آپ نے فرمایا کہیں بشر نے کوئی چھوا تک کہنی کہیں ہاتھ لایا کہنی ازدواجی زندگی میں منسلک تائی کہنی میری شادی کہنی تائی کہ تم بھی کوئی پاک پوتر کی میں دیون آئے۔ اگو جلدی نہ لا دے تین کے سمجھے کہ صرف اللہ کریم دی ذات پاک انہاں چیزاں دی محتاج ہے اللہ دی ذات پاک دا قادر مطلق ہے۔ میں سیلے سینے دے اندر پھونک مرے سا تے اللہ دی طرف ہوتے کو پوتر چلے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا تو میرے سینے دے اندر پھونک مرے سے؟ آمن والے نے جواب دیتا ہاں پھونک مرے سے۔ خدا کی قدرت ایسی تھی بشران سوی کیا آپ فرمایا میں بشر نہیں مگر میں کوئی پتہ ہے کہ بشر کہیں ہاتھ لاؤں نہیں ہے مگر گالے ہے اگر تو اتنی پاک ہے تو جڑا تے کو اللہ دیا تے پاک بیٹا پہلے میں نے وہ بھی پاک ہے۔ سیدہ بی بی پاک اور سینے دے اندر جلے ہوں آمن والے نے پھونک ماری نا خدا کی قدرت ایسی تھی کہ آپ کو امید ظاہر تھی اور جو ہی امید ظاہر تھی تو بی بی دے جسم دے کمباٹ جاری تھی۔ آپ نے فوراً اللہ دی پاک بارگاہ چار کے اللہ ہی وقت میں کی چیز دے دی ہے بھی جو آواز آئی ہے مریم پریشان نہ تھی جے دے سکتے تو بچا ہی سکتے وقت گزر دریا علامت ظاہر تھی دیا آخر کار کو وقت آن پہنچا کہ بچے دے جنم تھی ون دا وقت آیا جلے بچے دے جنم تھی ون دا وقت آیا تو بی بی پاک اور رب دی پاک بارگاہ چار کے ہون کی دے بچے وہ علامت ظاہر تھی دی پئی کہ پتہ ہی میں چلتے کہ بچہ جمع ہے۔ اللہ دیا تے پاک نے فرمایا مکان اچ نہ کھڑ تے نہ چار دیواری اچ کھڑ جنگل اچ چلی۔ آپ نے فرمایا جنگل اچ ویسا میرے بچے دے جنم تھی وچ مدد کون دے سی میری مدد کون کرے سی؟
اللہ دی تے پاک نے فرمایا جنگل آئی تھا سیدہ بی بی پاک جلے جنگل دے اندر گئی تو سارا ریگستان آئی، ریت دے بڑے بڑے ٹبے آئی، کئی جا تے کوئی درخت کتھاں کھڑائی کوئی درخت کتھاں کھڑائی، آپ ایک درخت دے نزدیک گئیاں کھجی دا دھڑ کھڑائی سکا دھڑ ہے، بی بی پاک ہونا جلے دھڑ دے نیڑے پہنچیا وہ دھڑ ہوں ویلے ساوا سبحان اللہ سرسبز و شاہزاد کی آئی بی بی پاک فرمایا مولا یہ تو تیری قدرت کی عظیم نشانی ہے، اللہ دیتے پاک فرمایا صبر کر ایندے کل وڈیاں نشانیاں بھئیاں دکھے یا بی بی پاک ہونا ایک درخت کے قریب گئیاں، سارے درخت بی بی پاک دے قریب تھی دے آئے، دیوار بن دی آئی، اوٹ بن دی آئی، سہارا بن دا آیا، پدا ہی میں چل دا کہ بڑا سری ہے کہ دیوار بن گئی ہے، اور بی بی پاک ہونا فرمایا اللہ سیاں ہوتا کھاون کو بک پئی لگ دی ہے تے پیمن کو ترہ پئی لگ دی ہے، کھاوا کیا تے پیما کیا، اللہ رب العزت عزت پاک نے فرمایا اے دسا جڑے درخت تلے تو کھڑی ہیں کی درخت ہوتے کھجورا لگیا کھڑی ہیں، آپ فرمایا مولا تازیاں کھجورا لگیا کھڑی ہیں، اللہ دیتے پاک نے فرمایا وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، ہمیں کر تو لڑی کو پکڑ دے جھونا جائے سبحان اللہ اللہ اکبر سیدہ بی بی پاک انہوں نے جلے لڑی کو پکڑ دے چھونا بیتا تے حلایا تاؤسیاں پکیاں پکایاں کھجوراں تلے گئے بی بی پاک انہوں کھجوراں چڑھتے کھا دیا انہوں کھا دیا جو آپ نے جلے کھجور کھا دیتا آپ کو پیاس لگی آپ کو ترہ لگی رب دی پاک پر گئے چھال کنر مولا ان ترہ پئی لگ دیئے اللہ دیتے پاک نے فرمایا بل ایمیں کرو تو سب کہ ہون فاکلی وشربی وکرنی آئینا زمین تے مارو تھوڑا زمین پھٹسی پانی دا چشمہ نکل سی چلو بھر دے زمین سبحان اللہ بی بی پاک ہونا بک بھرتے آپ نے جلے پانی پیتا کھجور کھادی پانی پیتا ایک لمحہ گزرا آپ دے سامنے آپ دا بیٹا موجود سبحان اللہ آپ نے اللہ دی پاک پر کا چھار کیتا اللہ ایک بیٹا میرے سامنے موجود ہے مگر نساؤ اور میں کتے چاہتے بچوں اللہ دی پاک نے فرمایا اپنے گھر چاہ کے سیدہ بی بی پاک نے جلے بچے کو چاہتے گئیاں یا بچہ چاہتے بی بی پاک نے اپنے گھر دی طرف روانہ تھائیاں تو جتنے آپ دے رشتہ دار ہیں قریبی رشتہ دار ہیں انہاں جلے ایک گال سنی اور انہاں دے کنہ تک آواز پہنچی کہ او ساڑے خاندان دی او عورت جنہی ساری زندگی مسجد دے حجرے وچ گزری جنہی ساری زندگی سارے کو ڈھیر گزری ہے آج کم بیک کی شادی کہنی تھی بچے کو جنم دیتے آندھی پئیے تو اے غصے کو لال پیلے کیتے بدلہ تے انتقام گنن واسطے کئی ڈنڈے چاہتے کئی سوٹے چاہتے کئی لکڑی چاہتے بی بی پاک تے حملہ کرن واسطے بھاج پے اللہ دا قرآن اعلان کریں دے جنن بی بی پاک دے قریب ہے جڑا بی بی پاک کو مارن واسطے بھجیا ہے زمین کو گٹیاں کو پکڑ دی اللہ جائیں بی بی پاک تے لکڑیاں اولاریاں ہن لکڑیاں ہوتھائیں ہاتھ نال سوک گیا اور ہاتھ ہوتھائیں لکڑی نال ہی سوک گیا جائیں زبان استعمال کی بھی آئی وہ دی زبان دنی توڑی باہر لٹے گئی اور جائیں اکھی دیتیاں انہوں دی اکھی آنے باہر بڑے گیا حتیٰ کہ ہر کئی جلے بھی تھا اسا تا یہ سمجھائی کوئی ڈنڈے مرے سی کوئی سوٹے مرے سی اور جیتی جی عورت کو سا ختم چکرے سو ساری عزت کو داغ کی دے اور ساری چادر تے چار دیواری دا تقدس پا مانگ چکی تے ساری زندگی لوگتے بیٹی رہی ہے مگر تعلقات غیر پاک بی بی اور دے نال جڑے ایہو کچھ پکڑ نچونے تا ہر کئی وچ ایہو کچھ آکھا انہاں کا چھوڑ دے ایک کل نہیں رحمان دی طاقت ہی دے رہا سبحان اللہ بڑے سیانے لوگ بڑے پیارے لوگ بڑے عقل مند لوگ وہ جڑے سیانے تے عقل مند لوگ انہوں نے بی بی پاک دی خدمت عرض کیتا آکھن گے میں کرو سب کوئی پتہ ہے مگر اساں تھوڑے جے بھول گئے ہاں دنیا کو دکھاون واسطے اساں تیرے نالے سارا کچھ کرے دے پہ ہاں مگر میرے خیال دے تو کل ہی نے تیرے رلے تے رحمان دی طاقت ہے اور جب تک تساں کہنا آکسو اللہ دی ذات پاک سا کو پکڑ کرو کہنا چھوڑے اللہ دی پاک بار گئے ساری سفارش کرو سا اساں توبہ کرنے ہیں سرے کے جیسا بئی طرح دے لیکے کھٹینے ہیں اساں والی ہی میں کہنا کرے آپ نے فرمایا تمہیں لیکے کھٹیں دے اللہ دی قسم ہے اگر لیکے کھٹن دی باری آویں نا تے اللہ دی ذات پاک فرمایا تو کو فجر لیتا ہوں سلینا تو سائیں ناک نال لیکے کھٹا زہر لیتا ہوں سلینا ناک نال لیکے کھٹا ہو عصر لیتا ہوں سلینا تو سائیں ناک نال لیکے کھٹا ہو مغرب عشاء لیتا ہوں سلینا مگر تو سائیں آندے تا ہی وے جمعہ لی مارا لیکے کھٹتے میں دے وے ہفتہ پورا وال چٹتی میں دے وے وال میرے بوڑے تے نہیں
مگر میں تو فجر لے سڑینا، ظہر لے سڑینا، عصر لے سڑینا، مغرب لے سڑینا، عشاء لے سڑینا۔ میرے خیال دے بندہ بندے دے سامنے لے کے چکھٹے، میرے خیال دے بندہ آنکھ میں دے کاکا آجز کیا پہ، منی پہ، ہتھیارہ کون سٹی پہ، ہون آجز کی پہ، اقرار کی تھی پہ، والی میں کہنا کرے سا میں بندہ معاف کر دینا۔ بندہ بندے نالی ہو جیا سلوک کرے چا بندہ معاف کر دینا۔ اللہ اللہ جے اگر اللہ دے سامنے کرے چا میرا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب بے نیاز ذات پاک نے فرمایا میں کرو ہن تساں آدھی میں انہاں کی بی بی اور اللہ دی پاک بار کے چار کی اللہ بھولے ہوئے ہن معاف کر دے۔ بس یہ جو بی بی اور نے سفارش کی تھی رب دی ذات پاک نے انہاں کو آفت تو محفوظ چکی حتیٰ کہ جلے بی بی پاک اور یہ گئیاں نا تو انہیں بچ سیانے لوگ آپ دے رشتہ دار لوگ موجود ہیں آکھاں کہ بی بی ہن اے دساؤ کہ بال آیا اللہ اکبر چکر ہے سبحان یہ اللہ بال سبحان آیا اللہ کی دوئے میں کو تقریر کردہ نا ہی سبحان نہیں آنے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ میں اے تو گناہ کھائی جی ہاں اے میں تو گناہ کھائی تو تسا نعرہ مار دے میں کو دسائے دے اے میں تو کہنی آتا بیٹا میں کو زبان لا سنوا تسا سب کو سبے اساں آ گئے ہیں میرے خیال ہے تو کوئی دسا گانا سبحان اللہ چلو اگر تو سن دیکھیں دے دم پٹی جن دے ٹائم دے یا بنیو دا حسن صبح لی جلدی آ گیا ہیں تو یہ جلدی ہیں سب کو کھا ہوئے سن چلو شکر دے الحمدللہ جے تو سن لنگر دے ٹائم دے کیا سلام پڑھی دے ٹائم دے تی آ بنیو دا والی ایسا تو عظمت کو سلام کرے تو ابالے ڈاڑے آوے آ جلدی گئے کچھ خیال کیتا کرو میزبان نا مایوس تھی کر دیں میزبان پریشان تھی کر دیں دو 4 مہینے تو مولوی دا ٹائم کیتا ہویا ہوئے تے وال اتنا انتظام تھی ہویا ہوئے تے تو سرائکے میں آدھا نا لفظ آدھا نا دو ٹھوک ٹائم تشریف گیندہ ہو سرے ہاں کوئی تھی تو تسا کوشش کیتا کرو اگر انہاں تواڈے واسطے اتنا اہتمام کیتے نا تسا صرف 1 گھنٹہ دیو چا اور جلے 1 گھنٹہ تسا خالص تن تھی کے دے سو جنا میرے خیال دے انہاں دا دل بڑا سارا تھی ویسی مگر میرے خیال ہے رحمان راضی جانا اللہ کوشش کیتا کرو تعاون کیتا کرو کوشش کیتا کرو انہاں دے ہاتھ بیگی بنے کرو کوشش کیتا کرو انہاں دے منہ دے نال منہ ڈال لایا کرو انہاں کو آقا کرو تسا کل ہے نبی دے غلام ریویا صحیح محمد دے سبحان اللہ میں ایک جگہ تے پہنچا ہوں اور جتنا میں کوشش کرے نا میں وقت دی پابندی کو مروں سے خاطر رکھنا اور استاد جی اور ہمیں پہلے حکم ایو دیتا ہے استاد سے برہم فرمایا پہلے تو ٹائم نہ دے میں جدے میں دے وقت دی پابندی ضرور کرے میں استاد سے برہم دی خدمت چار کے دے میں کہ استاد جی سارے گھر نہ دی آتا ہے بندے نہ ول اینڈ ٹائم دیا میں دوال استاد سے برہم فرمایا جے دریا بھی چھاون دی اگر تے کو فرصت مل ونجے نا دریا بھی چھوا چھوڑیاں کر مولوی بن دے نخرے نہ کی دیکھا میں استاد جی دریا تے میزبان وچ ہے فرمایا دریا کیندے واسطے وچ میں کہ نبی دے میلاد واسطے آکھن کہ وال اگر نبی دی غلامی دا پٹا تیرے گلے چ پا ونجے کیا تو نہیں آدا کہ میں محمد دا غلام سبحان اللہ کوشش کرو اتنا بڑا اہتمام کیتا گیا اتنا بڑا انتظام کیتا گیا کہ اگر تسیں تھوڑا جہا تاخیر نال آؤ مہمان زیویں آویں ماشاءاللہ اسیں خوش تھی نے مگر میزباناں دا دل خوش کرنا ہوندا ہے تساں سارے سامنے باویں نہ بولو نا اساں دا گھنٹہ راڑا راڑا دے چلا وینا اسا تو کو للو پتو سنا دے چلا وینا ہوندا اور معافی ضمیر بیان کر دے اسا چلا وینا ہوندا اسا تواڈے کول ای امید واسطے کہنی سی آندے کہ اسا تواڈے زباناں کو حلوے سو یا تواڈے ہوٹھاں کو حرکت دی ویسو نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا دے چلی چلا آپ کو پوچھا گیا پیر سہیں تو سہیں تو تقریراں کرنے میں مگر خود بخود بندے بولے نہیں بیٹھے یہ تساں کیوں نہیں وے آدھے آپ نے فرمایا بندے دے ویچ کشے ہوئے تو بندے خود سبحان اللہ اگر بندے دے ویچ نہ ہوئے محنتی کرو گے یا رسول اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیرے جسمے کو چار چاند لاوے آپ نے فرمایا ایک بچہ کیوں ہے آپ نے فرمایا رب دی پاک بارگاہ چار کیوں ہے اللہ ہن سکے پوچھتے بیٹھے رشتے دار پوچھتے بیٹھے باپ کیوں ہے انہیں کو کی میں جواب دے ماں کی میں صفائیاں دے ماں آج کی میں اقرار کروں کہ بچہ کیوں ہے غیبی جو آواز ہے یہ کچھ آخ جا نظر تو للرحمن صوبہ میں کچھ چوپتا روز ہے میرے کو نہ پوچھو ہی بات اللہ اکبر جلے سیدہ بی بی پاک نے فرمایا نا میں کچھ چوپتا روز ہے میرے کو نہ پوچھو جڑا بچے کو جنم دے دی ہیں آج جڑا پاک کیا میرے کو پوچھو سیدہ بی بی پاک نے جلے یہ کچھ فرمایا نا اقبال کو پوچھو اگر جلدی نہ لا دیں قالو کیفا نکلم من کا نہ فی الباط سبیہ اے دا صاحب جڑا جھولی ہے جو بال ہونے بلا وہی بولے
یہ جڑا گوت وچ بال دے بھلا وہی بولے دے اسا سرے کے جاندے جڑا پینگے جو ستا پیا بھلا وہی بولے دے آپ فرمایا واقعی سچی گل ہے پینگے والے بال بولے دے گئے نہیں مگر لال جیتھی پہ ہون بولے دے پہ اللہ اکبر یہ تاں چلو آپ دے بیٹے پاک ہیں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب حضرت عباس کے نبی سنگھ دے بڑے چاچا جی ہیں اور حضرت عباس دے بڑے پترن حضرت عبداللہ یہ نبی سنگھ دے سوترن یعنی چاچے دے پترن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجا آپ نے آقا دا کلمہ کہنا پڑھا ہے اور آقا دی ذات پاک دی ذات اجا تشریف گھنتے آیا سرکار دی ذات پاک اجا آپ اپنی عمر مبارک دے اندر قلیل تے نبی سنگھ دی ذات پاک کو اما جی اور نے پینگے چ سمایا ہویا اور پینگے دے اندر سرکار دی ذات پاک دا پینگا ہلدا پیائی جھوٹیندا پیائی اور جڑا صحیح دا پینگا ہوندا ہے نا یہ واسطے کوئی نکرانی کو مقرر کہنا کیتا گیا کہ پینگے کو ہم چھٹواونے تے ہلاونے حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب فرمیندن میں ایک نمارا آیا ہوں اپنے گھر دے اندر خیریت دریافت کرن واسطے میں آیا ہوں جو صحیح نہ پینگا خود بخود ہلدا اور پینگا جو ہلدے پہ محمد آپ ہی میں انگل کو نہ ہی میں اٹھائی پہ انگل کو چاہی پہ اور انگل جیتے میں دیئے نا میں ڈٹھے چاندری حرکت ہو رہی اللہ اکبر حضرت سیدنا عباس نے مکہ المکرمہ 13 سال نبی نبوت کا اعلان کیتا 13 سال گزر گئے کلمہ نہ پڑھو رہے آپ آقا دی اتفاق مدینہ پاک گئے غزوہ بدر دے موقع دے بعد آپ نے ور نبی سے کلمہ پڑھا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نے جلے اتھا کلمہ پڑھا تو والے ایک ہمارا نبی سی دے کول بیٹھے ہیں مگر آپ ہی میں کھل دے بیٹھے ہیں تے کچھ گانی کو یاد بیٹھے کریں گے تو تعالی میرے مصطفیٰ دیات پاک دے نگاہ نبوت دے انتخاب دے کیا کہنے آقا دیات پاک دے نٹھا نا سرکار دیات پاک نے فرمایا چاچا جڑا کوئی تو سن دل لے سوچیں دے بیٹھے ہوئے میں محمد دسا آپ نے فرمایا دسو آپ فرمایا تو وہ گال یاد آئی پئی ہے جڑن میں محمد پینگے آپ نے فرمایا محمد وہ تو کو کی میں پتہ لگے آپ نے فرمایا اگر آنکھو تو میں دساواں جا یا تو سا دسو جا انہاں کہ محمد بجھی تو سا بیٹے ہوئے دسو ہی تو سا آقا دیتے پاک میں جلے میں محمد پینگے چاہمنا اور میں محمد اپنی انگل کو کھڑی کی دی بھی ہوں اور انگل جیتے وے دیا ہی چندر حرکت نہیں کرے دا انہاں کہ جی آقا کریم دیتے پاک نے چاچا جی کو نبی سے دے بڑے چاچا جی آپ کو فرمائے آپ نے فرمایا چاچا جی تو آدھی نگاہ جتو تک دیکھنا ہے اللہ تو کو اتھاؤں تک دکھائے اگر آنکھو تو ایندے کو لوگ پار دیئے گال نسا آپ نے فرمایا ایندے کو لوگ پار دیئے گال کیا ہے تاجہ میرے مصطفیٰ کریم دیتے پاک نے فرمایا چاچا جی اجنا میں محمد یمہ کہنا ہم اما آمنہ دے پیٹ پاک چم اللہ کریم دی ذات پاک تقدیر تو تے جڑی کلم چلیں دے ہن میں محمد اما دے ڈھیٹے جو کلم دی آواز کو سنتا اللہ اکبر آقا کریم علیہ السلام دی نگاہ نبوت دا اتنا سونا انتخاب آئی کہ نبی دی ذات پاک اتنا دور تک دے دیا تو سیدہ بی بی پاک پر فرمینے جو ہی بچے کو میں سامنے کیتا میں آکھا تو صحیح بال کو پوچھو اگو آکھا لگے نکلم من کانا فی الماء دے سبیہ بھلا جڑا مہد گو دے چو دے بھلا او کی میں بول سکتے ہائے بی بی پاک نے فرمایا اللہ سے اعتراض کی دی کریں فادن کی میں بولے سی اللہ دیتے پاک فرمایا بالی سی آنا ہے بالی ہی میں کہنا بولے سی مولا کڈن بولے سی فرمایا فاشارت الیہ اللہ اللہ سبحان اللہ جب تک تسا اشارہ کرنا کہنی تے بال نے بولنا کہنی اللہ اکبر سارے اشارے دے محتاج ہیں مگر اللہ دیت پاک نے فرمایا میرا محبوب اتنا سونا صاحب اختیار ہے کہ ہر شے میرے محمد دی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس آپ دی خدمت کے اندر عرض کیتا گیا یا رسول اللہ حضرت سیدہ بی بی مریم علیہ السلام کا بیٹا اور نال کیا بنا آپ نے فرمایا جلے بی بی پاک نے اشارت الیہ اشارہ کیتا نا ہائے ہائے ہن میرا موضوع کی ہوئی جڑی وجہ تو میں اتنا بڑا واقعہ تو قرآن دا سنائے او بال جڑا پہلا لفظ بولا ہے وہ کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اے چپ کرا سارے روٹی تے امن والے میری اما دوتے تنقیدہ کرنا لے گالی کرنا لے اور میری اما دوتے انگلیاں کرن آلے ہی میں تو سا کیا سمجھے میں اگر سہراب جمع کلہ جمع کیا اگر میرا باپ ہے نہیں تو سا کیا سمجھے میں کہیں غیر کا لطفہ ہوں آؤ میرے کول پچھو میں نہ بولنا لا جی آج بولے دا پیاتا ہوں میرے کول پچھو میں کون ہوں بولن والے بھاؤ نے پہلا زبان تو جملہ بولا عبداللہ میں اللہ
اگلا جملہ لایا اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا، آپ نے فرمایا والکلہ میں رب دا بندہ نہیں، میں کتابی کتی ودا دے نبوت کتی ودا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بنیاد ہوتے بیٹھ کے ڈھیر سارے کاکے سارے نوجوانہ کو ورغلیں دیں اور سارے نوجوانہ کو بہتے متشابہاتی دنیا چ پیندن تے مغالطے چ پیندن ودن نبی 40 سال بعد نبی ہوندن۔ اج میں تیرے کو پوچھنا چاہنا جڑا بال جمع ہائی انہیں سارے دے سامنے اقرار کر دیتا ہے میں نبوتی گدی ودا تے کتابی گدی ودا۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ بیت المقدس میرے محمد دے مقتدی ہے اور میرے محمد امام ہے۔ اگر مقتدی جمن تے نبوت گھنٹے آمین اقبال امام دا عالم کیا ہو سی، آمنہ دے لال دا عالم کیا ہو سی، میرے مصطفیٰ کریم دی نبوت دا عالم کیا ہو سی۔ تا آج بھی جماعت اہل سنت تا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک نے ساکوں او عقیدہ عطا کی دے جڑا عقیدہ اللہ دے قرآن تو بھی مل دے محمد دے فرمان تو بھی مل دے۔ آپ نے فرمایا اے نام کیوں رکھے ہوئے؟ آپ نے فرمایا این وجہ واسطے۔ آپ نے فرمایا دوجی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوجی وجہ ہے کہ میں اپنے پتر دا نام عبداللہ توں رکھے جتنے بار جم دے تو لوگ بتاں دے نام نہ رکھیں دے، میں اپنی اولاد دا نام اللہ دے نام نہ رکھے تاکہ دنیا کو پتہ چل بنے اساں بتاں کو اپنا خدا تسلیم کہنی کریں دے، اساں اللہ کو اپنا خدا تسلیم کریں دے۔ تو پتہ چل گیا کہ آپ دی اولاد دا نام یہودیاں دی مخالفت تے رکھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا سب اپنی امیداں وابستہ کی تھی بیٹے نے بتاں نال مگر ساکوں امید ہے کہ سدا مالک اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا این وجہ واسطے نہ رکھے ول ایک روایت اے مل دی ہے، بئی روایت اے مل دی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کا نام عبداللہ ضرور ہے مگر جڑن تارے میرے مصطفیٰ دیات پاک دے کل تشریف گنتے ہیں اور آقا نے نبوت کا اعلان کیتا حضرت عبداللہ نامی جوان آپ دے کل جلے آئے تو ول سرکار دیات پاک نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں۔ تو اون وقت جلے آپ نے کلمہ پڑھا تا انگلے آقا دیات پاک نے فرمایا ہن تواڈا نام ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ اور جلے سرکار دیات پاک معراج بھی رات ہوئے اور جلے واپس آئے تو اللہ دیات پاک دی پاک بار گیا چار کے دن اللہ راتوں رات میں تو کلتا آ گیا مگر جلے میں زمین تو تے ون کے اقرار کرے ساں اور انہاں کو دسے ساں دساؤ تسے ول میری بات کو کون منے سی۔ اللہ دیات پاک نے فرمایا بیا کوئی مننے نہ مننے تیرا یار ہے کہ من زندہ نام ہے خدا جنا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا ان کا نام صدیق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو نا نبی سیدی امت پاک کے اندر ایک پہلا جوان ہے جن کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق۔ اور میں تھوڑی نہیں اپنی بات کو سمجھے تے تو سامنے نتیجہ چا رکھا کہ پہلا بال ہے جن کا نام اما ہی رکھے، جن کا نام ابے ہی رکھے، جن کا نام مصطفیٰ بھی رکھے، جن کا نام خود خدا۔ سبحان اللہ۔ دنیا دے اندر جتنے بال جمدے انہاں دا نام یا خاندانی دے لوگ رکھے نا دوست احباب بس نا اوہ پاکویں دے۔ ہاں سیرت صحابہ دا مطالعہ کرو تو ڈھیر سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جنہاں دا نام پیو ماں کچھ رکھا ہے مگر نبی دی ذات پاک جڑا نام رکھے آج تک ہونا دا نام اوہ پاک۔ آقا دی ذات پاک نے ایک صحابی دا نام رکھا ہے سفینہ، وہ آج تک ہونا دا نام حضرت سفینہ ہے، حالانکہ آپ دا نام حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ فرمیدن اساں ایک جگہ دوتے مال غنیمت کا مال جمع کیا ہے جڑا کہ اساں لوگاں کو لوگ گھندے ہاسے انہاں کو جمع کرتے ول نبی سے دے غلامہ واسطے محفوظ کر گھندے ہاسے ول جتنا جتنا کہیں کو ضرورت تھی ویا ول بقدر ضرورت اساں انہاں کو تقسیم کریں دیا مال دے سرا کٹھا دیا ہے۔ آپ فرمینے جلے مال جمع دیا ہے کچھ اساں جانوراں تے لڑ چھوڑا کچھ اساں سواریاں دے لڑ چھوڑا مگر جڑا باقی مال بچا اساں اے امید لاتے کھڑے ہاسے اگر جانور بے ہی آگے تو سامان وال بھی زیادہ تھی ویسے مگر آقا دیات پاک نے ڈیٹا حضرت عبداللہ کو سرکار دیات پاک نے فرمایا سفینہ۔ اللہ اکبر کیا فرمایا سفینہ۔ اور سفینہ او کو آدھیں جڑا پانی دے اندر تیر کے وزن چاہتے سامان چاہتے کنارے دی بھی منزل تک پہنچا گئے۔ آپ فرمائیں ای کو بئی طرح یاد ہیں او کو آدھیں جڑا بیڑا ہوں دے جڑا وزن چاہے۔ آقا دیات پاک نے فرمایا سفینہ۔ آپ فرمائیں میں سجے کھپے ڈیٹا کہ تا سفینہ تا کوئی کہنی بیڑا تا کوئی کہنی کھڑی کشتی تا کوئی کہنی کھڑی۔ آقا دیات پاک کے کو بیٹے فرمائیں آپ نے فرمایا میں جلے سرکار دیات پاک کی طرف توجہ کی تھی تو میں سائیں دی خدمت جادے تھے یا رسول اللہ اتنا تا میں عبداللہ کھڑا سرکار دیات پاک فرمایا تو سفینہ۔ میں آل کہتا یا رسول اللہ سفینہ تا وہ کو آدھیں جڑا سامان چاہتے
منزل تک پہنچاوے وہ تک کشتی ہوندی ہے بیڑا ہوندے جڑا پانی تیر دے آقا دی تے پاک نے فرمایا مال غنیمت دا سامان تائیں اتو چاونے دے منزل تک پہنچا سبحان اللہ دیکھو نا آپ دا نام عبداللہ ہے مگر سرکار دی تے پاک نے جو سفینہ سڈے قیامت تک بھی وہ نہ ہے اور سیرت دی کتابیں آج تک وہ نہ ہے پتہ چل گیا جیڑی چیز ہوتے میرے محبوب کی زبان مبارک استعمال تھی گئی ہے رب تعالی دی تے پاک میں دنیا دا نظام بدلا رہے ساں پر محمد دی زبان کو تبدیل اللہ 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 سبحان اللہ دی پاک محبوب دی پاک بارگاہ دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دا ایک پیارا طریقہ مبارک ہوندا ہے اور جو ہی آقا دی پاک بارگاہ وچ آندے ہیں تو سرکار دی زبان مبارک تو جتنا کچھ لفظ جاری تھی ویندے ہیں آقا دی تے پاک فرما دیندے ہیں بلکہ یہ تو چلو بندے ہیں آقا دی تے پاک جلے غزوہ تبوک وچ ویندے پے ہیں اور سرکار دی تے پاک 4 منٹ باقی رہ گیا جڑا کوئی لطف میاں نے میرے کو دیتا ہے نا جی دو ہے نا ول 15 منٹ ول 15 منٹ مزید یہ ٹھڈے تھے بیٹے نے ول 18 بجے زیادہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تیرے جذبے کو سلامت رکھے اللہ تیرے چدمے کو 4 چاند لاوے اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ مزید عزت عطا فرمائے مگر سب بڑے استاد سے مرا فرمیندے ہونے ہیں آپ فرمیندے چاس کھڑی ہوئے تے چھوڑ دی اور سارے بڑے استاد سے مرا فرمیندے جلے محتم خانے چ باندھے سی یعنی کھاون والی جا دے جلے باندھے سی نا کھاون استاد سے مرا فرمیندے وہ بھوک کھڑی ہوئے تے ول چھوڑ دیتا اوال او اساں جلے واپس چھوڑ اپس کلاس والے بہوا اساں دے پتہ استاد را کیوں آ دینا سا کیوں بھئی اتنا دری تھوڑا کھاؤ ول درود اساں ول کھوائے ہیں تو ول تساں این چیز تے نہ بیٹھے روائے اے دعوت اج کھاونی ہیں تساں ہکلنگی تھیں بیٹھے رہو ول ہکلنگی راج تے ونجائے شام کو ول بھاویں گھر چ سنت زندہ کر چھڑائے تو کچھ چھوٹ ہے اجازت ہے مگر اساں تہاڈے کول ٹائم ہونے تھوڑا تھوڑا ودویں دیتا ہوں بیٹھے ہیں تساں جو خود لیٹ ہے وہ کیتی ساگو لیٹ بیٹھے ہیں کہ تساں ٹائم دیتے آو ہا تو میرے خیال ہے 15 منٹ دی گئے میں نا تاری خدمت وچ کھانا لگ گیا ہویا مگر اے سارا ہن خمیازہ میں بیٹھا بھگتے نا آمنا تساں لیٹ آئی تے ہن او سارا کچھ جرمانہ میں بیٹھا لینا چلو شکر دے الحمدللہ اگر میری ای اللہ پتھو تواڈے دل تک پہنچ گئی میرے خیال ہے میں بڑی جنابی جو سرخرو تھی ویسا این بات تے تھوڑی جی غور کرو چاہ ولی میں گڈور پونے یہ غزوہ تبوک وچ نبی سے ویندے پیا تے آقا دی پاک بارگاہ دے اندر ایک خچر بھجدا آ گیا اور جڑے خچر پہنچا جانور آئی خچر آئی اور جڑا خچر آقا دی خدمت پہنچا تے نبی دی خدمت وائنتے نا جھک گیا یعنی سر جھکا دی تو اور جلے جھک گیا نا نبی سی دی ذات پاک نے فرمایا وہ جانور تو میرے کول کیویں ہے ادے میرے کو اپنی نا سواری بناؤ ہائے ہائے میرے کو نا اپنی سواری بناؤ آقا دی ذات پاک فرمایا کیا تو میری سواری بننا چاہنے اللہ کے جی سرکار دی ذات پاک نے فرمایا مس مک پہلے اپنا نام یا ساتھ تیرا نام اور دیکھو نا جانور دی بولی اپنی ہوتی ہے پرندیاں دی بولی اپنی ہوتی ہے حتیٰ کہ پہاڑاں دی بولی پتھراں دی بولی بھی اپنی ہوتی ہے بعض دفعہ بندے آدھے لوہے دی بولی کہنی ہوتی لوہے دی بولی ہوتی ہے لوہے بولے دے یعنی رب دیا جتنی چیزیں ہیں نا اللہ نے انہوں کو مختلف زبانہ دیتی ہیں مگر کوئی سمجھنا اللہ تا ہو گئے حتیٰ کہ وہ جلے خچر جانور آئی نبی سے انہوں نے سامنے جڑا کلام کیتا سوال کیتا عربیت کیتا آقا دیت پاک میں بس مک اپنا نہ نسا ہائے خچر ڈاڈا سیانا آئی اگو جلدی نہ رہ دے فقال لبن یزید ابن شہاب میرا نام یزید ہے میرے پیو دا نام شہاب ہے اور نبی سے کیا پوچھائی اپنا نام نسا تو ان کیا نسا میرا نام یزید ہے میرے پیو دا نام شہاب ہے تو حضرات شارح حدیث نبی دے فرمان دیا تشریح کرنا لے جڑے حدیث پاک دی شروع لکھنا لے شرح لکھنا لے انہوں کو شارح حدیث آدھے شارح حدیث نے ہندے وچ ہٹنا ڈھندی گال کی دیئے اب میں خچارا جلے نبی سے تیرے کل کچھ چاہیے اپنا نا ڈسا تے پیو دا نا رلے کیوں ڈسا ہے وہاں کے اصل دے جنہ پیو ہوندے نا حلال دا ہوندے ہائے 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 جیدہ پیو ہوندے نا وہ حلال دا ہوندے تے میں نبی سے کو اپنا نا تے رلے پیو دا نا ڈسے میں کہ یا رسول اللہ ذات دا بھاوے میں خچارا اللہ اکبر ذات دا بھاوے میں خچارا پر یا رسول اللہ جانور بھاوے میں ضرور ہاں پر میرا پیو ہی وے
تے آقا کریم دی پاک دے سامنے اپنے پیو دا نام گھنتے جانور آدا پہ نبی نال پیاری وہ کرے سی جے کو پیو دا پتہ ہی ہو جڑا آج بھونکدا ودے نا پاکاں دے اگوں اپنے پیو کو پوچھے اور اپنے پیو کو بولے اور اپنی ماں کو پوچھے میرا پیو ہے صحیح میں نطفہ کہندا ہاں پتہ چل گیا حرامی کنا نبی دا غلام نہیں بن سکدا تے حالا ہا گستاخ جدن حرامی کنا نبی دا غلام نہیں بن سکدا تے جڑا نبی دا غلام ہوسی او کنا حرامی نہیں بن سکدا اللہ اللہ نبی دی گستاخیاں کرے سی او ہو جن دے لقمے چ فرق ہے یا نطفے چ فرق ہے اللہ اکبر جندا لقمہ ہوسی او نبی دی گستاخی کر سکدے یا جندا نطفہ حرام دا ہوسی او نبی دی گستاخی کر سکدے یا ماں دے ڈھڈے چ قرار ہوئے لے پکڑا ہوسی جنوں دے ماں دا جسم پلیت ہوسی او نبی دا گستاخی کر سکدے پر جندا لقمہ ہی حلال دا نطفہ ہی حلال دا تے جندی ماں ہی حلال دی ہوسی باری محمد دا غلام سبحان اللہ اللہ نبی سے فرمایا تو سواری بن وہاں کہ جی آقا دی تے پاک فرمایا تو میرے کول کیوں ہے اتھیں ایک گال سنایا جا آدھے اسا اپنی نسل چا سے 70 خچر کتنے 70 69 دے اوتے نبی سوار تھن او مر گئے میں انہاں دی نسل چو بچہ آخری تے تساں ہیوے نبی آئیں جو آخری ہائے 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 سبحان اللہ ایک دفعہ والا آکھا جا میں ہاں اپنی نسل چو آخری تساں ہیوے نبی آئیں جو آخری اچھا یہ خچری من گئے نبی آخری گال کو پھرولوں چاہ یہ پھرول بازوا مطلب کو نہ پھر لینا نہ پھرولوں دینا میں یادہ کہ نہیں ٹھاٹ نہ لگوں تو میں ٹھاٹ وجہ زور دیئے ایک دفعہ بل آکھاں چاہ خچری من گے نبی آخری ہے تے جڑا کانا اجا تاک نہ منے وہ خچر تو کیا ہوئی اللہ اکبر چلو ہن اتنی گل سنے سرکار دی تے پاک نے فرمایا تو میری ہن سواری بن سیں انہاں کہ جی سرکار فرمایا تیرا نام ہے یزید تے تو ہے ذات دا خچر تے خچر ہوندے حرام تے سواری بنے میری تے اجائیں ہوویں حرام تیری جنس بدلاوا نہ چاہ فرماتے کو بڑے نہ چاہ یا فور آدن حران کو سبحان اللہ ہائے ہائے ہن توجہ کرے جنگن آیا ہائی خچر آئی سبحان اللہ جلے نبی نہ لگے والا حرام آئی جلے آیا ہی حرام آئی جلے نبی نہ لگے والا حرام اللہ دیت پاک نے تم کلام مجید اندر ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث حرام میں کرے نا حلالی میں کرے نا مگر میں اپنے محبوب کو پوچھتا ہوں حرام اگر محبوب آکے جب میں کر چھوڑے نا حلالی آکے جب میں کر چھوڑے نا محبوب جے کو حلال کر چھوڑے میں خدا ہی حلال کر پتہ چل گیا سارے اختیار نبی سے کو لیں اللہ کی پاک بار گئے دعا کہندے ہیں میں تھوڑے ٹائم جو 20 منٹ گن گدن زیادہ میرے کو اللہ واسطے معاف کر دے اور میں تو کو اللہ واسطے 20 منٹ دیتے تو سب کو دنیا چ معاف کر دیوے اتنی ٹھڈ دی لہر دے اندر میں تیری سما خراشی واسطے تو کو تھوڑا تھوڑا تنگ کیتی رکھیں تو اللہ دی رضا واسطے میرے کو معاف کر دیوے تاکہ قیامت علی مارا میں رب دی پاک پر گئے شروع کرو دی زنا آخر دعوانا الحمدللہ